مصرے جو پڑھوں گا جناب ارشاد انجم صاحب یہاں تشریف لائیں گے کہ وسیم ملک صورتی نے کہا تھا کہ حالانکہ یہ بر وقت کہانی نہیں لکھتی، حالانکہ یہ بر وقت کہانی نہیں لکھتی، تاریخ کبھی خون کو پانی نہیں لکھتی، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ زوردار تالیاں بجا کر کے استقبال کریں نوجوان ناظم مشاعرہ جناب ارشاد انجم صاحب۔ دوستو اور زور سے تالیاں بجا دیں میرے لیے، میری بات پر لبیک کہہ دیں۔ بھائی بہت السلام علیکم، بہت بہت شکریہ بھائی رئیس ستارہ صاحب کے لیے۔ اور میں ایسا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے آج کی اس محفل کے صدر محترم ابھی تک اس ڈائز پر اس منچ پر براجمان نہیں ہوئے ہیں، تو جیسے ہی صدر صاحب آئیں گے تب ان سے اجازت لے لی جائے گی، لیکن اس وقت اس مجمع میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سبھی لوگوں سے اجازت طلب کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مجھے اجازت دیں تاکہ میں آج کے اس پروگرام کا آغاز۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی صاحبان کا، میرے بڑے عزیز، میرے کرم فرما علی جناب پپو قریشی صاحب، علی جناب امتیاز کمال صاحب، علی جناب نوید پریم صاحب، ان صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ڈائز پر آ جائیں۔ یعقوب انصاری صاحب، میں گزارش کرتا ہوں کہ منچ پر آ جائیں تاکہ باقاعدہ آج کے اس پروگرام میں ہم لوگوں کو کوئی کمی محسوس نہ ہو اور اس پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ میں حمد کے شعر آپ تک پہنچاتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی امتیاز کمال صاحب، نوید پریم صاحب، پپو قریشی صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں، ایک مرتبہ زوردار تالیاں ہو جائیں۔ انہی لوگوں کی معاونت سے مشاعرے زندہ ہیں زمین پر، یہی لوگ تعاون کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بیرونی شعراء کرام کو سننے کا موقع مل جایا کرتا ہے۔ میں بہت مبارکباد سبھی مہمانان کرام کو پیش کرتا ہوں جو آج کے اس مشاعرے کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ حمد کے شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ لوگ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کے رنگ میں ڈھل جائیں کچھ دیر کے لیے، جب تک حمد اور نعت کے اشعار آپ کی سماعتوں تک پہنچیں تو آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہہ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں تاکہ مشاعرہ اپنے آغاز سے ہی پوری کامیابی کے ساتھ اپنی بلندیوں کی طرف رواں دواں ہو سکے۔ سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے، سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے۔ سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، اور گناہ گاروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو، گناہ گاروں کو ایک پل میں ہدایت بخش دیتا ہے۔ گناہ گاروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو، اور گناہ گاروں کو ایک پل میں۔ اب جو شعر سنانا تھا حمد کے حوالے سے، شاعر آرٹ کا نظریہ رکھتا ہے، جب وہ حمد بھی کہتا ہے تو کوئی آرٹ بنانا چاہتا ہے۔ ایک آرٹیکل شعر آپ تک پہنچاتا ہوں حمد کا، ایک ایک شخص شریک ہو جائے کہ سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، گناہ گاروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو، گناہ گاروں کو ایک پل میں ہدایت بخش دیتا ہے، وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے۔ وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے، ابابیلوں کو بہت بہت شکریہ، کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے۔ بہت شکریہ میرے شہر کے لوگوں کو، میں جانتا ہوں ایک ایک شناسا شخص میری نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کس طرح سے سنتے ہیں۔ آئیے بعد از حمد و ثناء رب العالمین چلیں بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پاکیزہ کی طرف چلیں کہ شاعر کہتا ہے جہاں میں کوئی بھی سبزہ کہیں پیدا نہیں ہوتا، پوری دنیا ہری بھری کیوں ہے؟ شاعر بیان کرتا ہے کہ جہاں میں کوئی بھی سبزہ کہیں پیدا نہیں ہوتا، نبی کے سبز گنبد کا اگر صدقہ نہیں ہوتا، جہاں میں کوئی بھی سبزہ کہیں پیدا نہیں ہوتا، جہاں میں کوئی بھی سبزہ کہیں پیدا نہیں ہوتا، نبی کے سبز گنبد کا اگر صدقہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لولا کا کما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر تمہیں بنانا مقصد نہ ہوتا تو میں نے ان زمینوں آسمانوں کو نہ بنایا ہوتا۔ جہاں میں کوئی بھی سبزہ کہیں پیدا نہیں ہوتا، نبی کے سبز گنبد کا اگر صدقہ نہیں ہوتا۔ آئیے بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر نیاز کو خم کرتے ہیں اور محترم واحد انصاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ نہیں رکھتے لالو گوہر سے تعلق،
सुन रहे हैं आप? एक शेर सुनाऊं आपको। हमारे अपने शहर के शायर नजमी इब्ने जाविद कहते हैं कि नहीं रखते लालो गोहर से ताल्लुक है जिनका मोहम्मद के दर से ताल्लुक। अब जो शेर आप तक पहुंच रहा है ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को बयान किया गया है। आपको लगे तो एक एक शख्स बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहेगा कि नहीं रखते लालो गोहर से ताल्लुक है जिनका मोहम्मद के दर से ताल्लुक। अता जो करे दुश्मनों को भी साया हमारा है ऐसे शजर से ताल्लुक। अता जो करे दुश्मनों को भी साया, अता जो करे दुश्मनों को भी साया हमारा है ऐसे शजर से ताल्लुक। आइए बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं आपके हमारे बहुत चहीते बहुत महबूब शायर अली जनाब अब्दुल वाहिद अंसारी साहब से गुजारिश कराऊं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना खिरात की सूरत में पेश करें। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। समाअत करेंगे। किधर आए बैठेगा? एक दूसरे को पढ़ा क्या ना भाई हमारे इम्तियाज शेर साहब जिनके ज़िम्मे आज की इस महफिल की शमा फरोज़ी है उनके फर्जंद यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। क्या नाम? हाशिर साहब। तो वो भी बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने चाहते हैं, नाते पाक पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह पाक कबूल करे वो मासूम आवाज़ें जिन आवाज़ों पर हमारी कौम का मुस्तकबिल टिका हुआ है। अगर वो इश्क़ रसूल में डूब कर नाते पाक पढ़ें तो हमारे शहर में मज़ीद तरक्की हो सकती है। मैं इस वक्त आली जनाब हाशिर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता, वो नूर मुजस्सम जो ना होता तो जहां में सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे हैं एक मासूम सी आवाज लेकर मोहतरम हाशिर साहब।